السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نہایت ہی قابل احترام ناظرین گرامی، رمضان المبارک کے روزے رکھنا دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ یہ عبادت اپنی نوعیت اور فضیلت کے اعتبار سے امتیازی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کا اصل مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ تو روزہ کا اہم مقصد یہ ہوا کہ دلوں میں تقوی کا شمع روشن کرنا، اور یہ بات مسلم ہے کہ روزہ کے ذریعے نفسانی خواہشات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزہ گناہوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے ڈال اور نجات کا کام دیتا ہے۔ روزہ روحانیت کی آبیاری، دل کی صفائی اور قرب الہی کا اہم اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے تمام اہل اسلام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صرف نام کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ روزے کی جو روح ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور روزے کی بنیادی تقاضوں پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہر آفاق کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 پر روزہ کے اسرار و رموز بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ روزہ کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عمومی روزہ، نمبر 2 خصوصی روزہ، نمبر 3 نہایت ہی خصوصی روزہ۔ عمومی روزے کا مطلب کیا ہے؟ عمومی روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح صادق کے طلوع سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات یعنی وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے اپنے آپ کو روکیں۔ یہ روزے کا روزہ ہے، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ روزے کا ظاہری جسم ہے، ظاہری سٹرکچر ہے۔ خصوصی روزہ کا کیا مطلب ہے؟ خصوصی روزہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر ذکر کی گئی 2-3 چیزیں، مثلا کھانے سے بھی آپ رکیں، پینے سے بھی رکیں، نفسانی خواہشات سے بھی اجتناب کرتے ہوئے اپنے اعضاء اور جوارح، مثلا اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے زبان اور اپنے ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ روزے کا یہ خصوصی روزہ یہ صلحاء اور نیک لوگوں کا روزہ ہے۔ تیسرے نمبر پر نہایت ہی خصوصی روزہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہایت ہی خصوصی روزہ کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اعضاء اور جوارح کو گناہوں سے بچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو اللہ کے غیر کے ساتھ مشغول ہونے سے بھی بچائیں۔ یعنی آپ کا دل کا دھیان، آپ کے دل کا یقین، آپ کی امیدوں کا مرکز و محور ایک اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف آپ کا دل کا میلان نہیں جانا چاہیے۔ روزے کا یہ نہایت خصوصی درجہ اور اعلیٰ درجہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین اور اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہوتے ہیں، یہ ان کا مرتبہ ہے اور یہ ان کا روزہ ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعلیٰ درجہ کے روزہ داروں میں اپنے نام شامل کرائیں، تاکہ حقیقی معنوں میں روزے کی جو فوائد، جو برکات، جو ثمرات قرآن اور سنت میں مذکور ہیں، اس سے ہم مستفید ہو سکیں۔ اس لیے خاص کر روزے کی حالت میں بد نظری، غیبت، غصہ، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، گانا گانے یا گانے سننے، نیز حرام خوری سے اپنے آپ کو بچانا لازمی ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا، کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے تو اپنے آپ کو روکے رکھا، جو کہ عام حالات میں سال کے بقیہ ایام اور مہینوں میں وہ ہمارے لیے حلال تھے، ان چیزوں سے تو ہم رکے، لیکن وہ گناہ جو 24 گھنٹے ہر مہینے، ہر لمحہ اور ہر دن کے لیے، یعنی پوری زندگی کے لیے حرام تھے، ان سے ہم نہیں رکے، تو پھر ہمارا اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، صرف اتنا کہہ سکیں گے کہ روزے کی فرضیت آپ سے ساقط ہو گئی، اب آپ نے روزے کا آگے قضا نہیں رکھنا ہے۔ لیکن روزے کے جو فوائد اور ثمرات ہیں، وہ اس صورت میں اور اس وقت ہمیں حاصل ہوں گی جب ہم کھانے پینے، نفسانی خواہشات کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اعضاء اور جوارح کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھیں اور اپنے دل اور دماغ کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اعلیٰ درجے کے روزہ داروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے شب و روز کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔